مسجد نبوی شریف کی زیارت کریں جس میں نماز پڑھنے پر 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک زیارت کریں گے، اس کی حضور کے نورانی روضے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قریب ہی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ نورانی کی زیارت، پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی زیارت، یہ تینوں روضہ اسی سنہری جالیوں میں یعنی گنبد خضرا کے نیچے حجرہ عائشہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ پیارے ناظرین، مائی ڈیئر ویورس، مکے کی تو زیارت آپ نے کی، یوں تو تفصیلی زیارت اور بھی ہے مکی شریفی کی، اگر ایک ایک زیارت کو تفصیل سے پیش کروں تو الگ وقت چاہیے، میں نے بڑے شارٹ میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے خاص زیارتیں۔ مدینہ شریف کی، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ، اس کی خاص زیارتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے، خاص طور سے جو آپ مدینہ پہنچیں تو کہاں کہاں جائیں، خاص جگہ۔ سب سے بڑی جگہ تو گنبد خضرا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ نورانی، گنبد خضرا جو آنکھوں کو نور بخشے۔ گنبد خضرا، کیا سبز گنبد، کیا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، ہوگی ہمیں نصیب شفاعت رسول کی، سبحان اللہ۔ اور پھر مسجد نبوی شریف کی زیارت کریں جس میں نماز پڑھنے پر 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد نبوی شریف قدیم حصہ بھی اس کا ہے، مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے رہیں، تلاوت قرآن کریں، بلکہ اس مقام پر بیٹھیں مسجد نبوی میں جہاں سے قبلے کی رخ ہو کے جب آپ بیٹھیں گے تو سامنے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ نورانی بھی نظر آئے گا۔ اور پھر سنہری جالیاں یعنی مواجہ اقدس کے سامنے حاضری کے لیے آپ تشریف لے جائیں گے، اس کی زیارت ہے۔ اور پھر آپ باہر نکل کر مسجد نبوی شریف سے سامنے کو دیکھیں گے تو جنت البقیع نظر آئے گی۔ جنت البقیع میری معلومات کے مطابق میری حاضری جب ہوئی تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اس کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ یوں تو عاشقان رسول ادب کی وجہ سے اندر نہیں جاتے ہیں، باہر ہی سے فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اندر جو راستے بنے ہیں وہ امکان ہے کہ قبریں اس کے نیچے ہیں، لہذا باہر ہی سے فاتحہ پڑھ لیا جائے، سلام پیش کیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القبور۔ جنت البقیع کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مزار مبارک، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا مزار مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طیبات، ازواج مطہرات اور 10,000 صحابہ کرام کے مزار مبارک ہیں۔ سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک، اور بھی بڑے بڑے تابعین، بزرگان دین، اولیاء کاملین کا مزار مبارک ہے۔ تو جنت البقیع کیا دیدار کریں، زیارت کریں۔ اور پھر آپ مسجد نبوی بھی دیکھ چکے، جنت البقیع دیکھ چکے، سنہری جالیاں دیکھ چکے، گنبد خضرا دیکھ چکے، اب آئیے بلکہ ہاں بتائیں کہ آج کل ریاض الجنہ میں جانے کے لیے پرمٹ ایشو کیا جاتا ہے، تو اپنے وطن ہی سے آپ اس کو نسک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں پرمیشن لے لیں، اور اگر وہاں پہنچ بھی جائیں تو اس طرح کا ایک پرمیشن ہوتا ہے تو اس کو آپ حاصل کریں۔ اور ریاض الجنہ میں جو جنت کی کیاری، حدیث پاک میں آیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، تو اس میں داخل ہوں، اس کی زیارت کریں۔ اس کے اندر 8 ستون ہے، 6 ستون تو ظاہر ہے، دکھتا ہے، 2 ستون اب حجرہ مبارک کے اندر چلا گیا، تو ان ستونے کی بھی الگ الگ فضیلت ہے، ان کے بھی الگ الگ نام ہیں، ستون حنانہ ہے، ستون توبہ ہے، اور ستون عائشہ ہے، ستون علی ہے، ستون جبریل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی ریاض الجنہ کے اندر آپ کو یہ محراب نبی نظر آ رہا ہے، محراب رسول، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور پھر ممبر، اللہ کے حبیب نے فرمایا، ممبری علی حوضی، ممبر میرے حوض پر ہے، یہ ممبر رسول ہے۔ اور آج کل اسی کے ٹھیک سامنے سے ایک چبوترا بنا ہوا ہے جہاں سے اذان ہوا کرتی ہے،
تو یہ پورا علاقہ ریاض الجنہ کا ہے، آپ اس کے اندر نماز ادا کریں، اور پھر باہر نکلیں تو گیٹ نمبر 310 جو آج کل ہے اس سے باہر جب نکلیں گے تو سامنے آپ کو ایک مسجد نظر آئے گی، مسجد غمامہ، یہ ہے مسجد غمامہ۔ مسجد غمامہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی ہے، اور وہیں پر حضور نے بارش کے لیے دعا فرمائی تھی۔ صحابہ کرام نے جو آ کر عرضی پیش کیا تھا کہ یا رسول اللہ بارش کے لیے دعا کیجئے، تو حضور نے وہیں پر بارش کے لیے دعا کی اور وہاں پھر بارش ہونا شروع ہو گئی۔ وہی ہے غمامہ، مسجد غمامہ۔ پھر اسی کے قریب میں مسجد ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کا مکان کسی زمانے میں یہاں پر ہوا کرتا تھا، اسی لیے یہ مسجد ابو بکر ہے، اس کی زیارت کریں۔ مسجد ابو بکر کی کھلی ہوئی ہو تو اس میں نماز بھی ادا کریں، ان مسجدوں میں 2 رکعت نفل بھی ادا کر لیں۔ یوں تو فرض نمازیں ہو سکے تو مسجد نبوی ہی میں ادا کریں کہ اس کی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو ہماری مسجد میں 40 وقت کی نماز ادا کرے اس کے لیے جہنم اور نفاق سے آزادی کی بشارت ہے۔ پھر مسجد ابو بکر کے پاس ہی میں مسجد علی بھی ہے، یہ وائٹ کلر کی جو مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد علی ہے، مسجد علی۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ حضرت علی کا گھر ہوا کرتا تھا، یہ مسجد علی ہے۔ پھر مسجد ابو بکر ہی سے اپنے لیفٹ ہینڈ کو چلیں گے تو یہ آ گئی آپ کو مسجد عمر، یہ مسجد ہے مسجد عمر نام سے، اس کی بھی زیارت کر سکتے ہیں، یہاں پر دعا کریں، جہاں جہاں جو مقام ہے وہاں پر دعا کریں۔ پھر آپ اور آگے بڑھیں گے تو ایک اور مسجد نظر آئے گی، مسجد بلال، یہ ہے مسجد بلال، آپ اس کی زیارت کریں۔ یہ سب چنندہ زیارتیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یوں تو مدینے کا چپا چپا متبرک ہے اور ہمارے لیے آنکھوں کا نور ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، اس کی خاک ہمارے آنکھوں میں اس کا سرما ہے، تو یہ مسجد بلال۔ اور پھر آپ یہاں سے 3 کلومیٹر دور، بلکہ اب ایک راستہ بھی بنا دیا گیا ہے پیدل چلنے کے لیے بھی، بہترین راستہ ہے، خوبصورت راستہ ہے، ورنہ گاڑی سے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ مسجد قباء، اسلام کی پہلی مسجد، یہ ہے مسجد قباء، آپ دیکھ سکتے ہیں سفید کلر کی مسجد، مسجد قباء۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کر کے اپنے گھر سے چلے اور اس مسجد میں آئے اور یہاں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد، اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے، کبھی پیدل کبھی سواری سے، آپ بھی جیسے ممکن ہو سواری سے جانا پیدل جانا آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ پھر مسجد قباء سے ہی کچھ دوری پر سواری سے جا سکتے ہیں، آپ کو ایک مسجد ملے گی، مسجد قبلتین، یہ ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ یہی وہ جگہ ہے، وہی وہ مقام ہے جہاں پر قبلہ بدلا تھا، قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی تھی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سورہ بقرہ 2 پارہ، کہ ابھی اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا تھا، یہ مسجد قبلتین ہے، آپ اس کی بھی زیارت کریں، نماز ادا کریں، اس میں نفل ادا کریں۔ اور پھر مسجد قبلتین سے پھر سواری سے جائیں گے، پاس میں ہی ہے 7 مساجد، یہ آپ دیکھ رہے ہیں 7 مساجد، یہ مقام ہے جہاں پر خندق کھودا گیا تھا، سنا ہوگا آپ نے جنگ خندق، یہ گڈھا، خندق مانے گڈھا، جہاں پر صحابہ نے حضور نے بھی گڑھا کھودا تھا اور سب کو اپنے اپنے حصے کی جگہ مل گئی تھی، اسی لیے یہ الگ الگ خیمہ، کہیں پر مسجد فتح، کہیں پر مسجد سلمان فارسی، اور چند مسجدوں کو ملا کر مسجد خمسہ، یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خندق کا مقام ہے۔ تو 7 مساجد سرچ کریں گے آپ جا کر، یا پھر خندق کہیں گے تو بھی آپ کو یہ مقام مل جائے گا، آپ اس کی زیارت کریں، یہاں بھی نفل ادا کریں۔ اور پھر آپ سواری سے جائیں گے، بلکہ جو زیارت کراتے ہیں جو لوگ، پھر آپ کو لے جائیں گے احد، میدان احد، جو جہاں مسجد احد، مسجد سید الشہداء موجود ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد سید الشہداء ہے، اس میں بھی نفل ادا کریں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر اسلام کی دوسری جنگ احد واقع ہوئی تھی، جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور خاص طور سے سیدنا امیر حمزہ، یہ حضرت امیر حمزہ کا آستانہ عالی شان ہے، اور اسی میں 70 شہداء کے مزارات ہیں، 67 شہداء ایک طرف ہیں، اور ادھر حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ ابن جہش اور حضرت مصعب بن عمیر،
ان کا مزار ہے، اور 67 شہداء کے مزارات الگ ہیں، اور احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ پہاڑ جنت میں جائے گا، جنت کے دروازے پر ہوگا، تو یہ احد پہاڑ ہے۔ احد سے آپ نکل کر وہ ٹور والے آپ کو گھمانے لے جاتے ہیں، آپ بھی جا سکتے ہیں خود سے بھی۔ کھجوروں کا باغ، یوں تو کھجوروں کے باغ میں حضرت سلمان فارسی کا باغ زیادہ مشہور ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے وہ باغ، کہ جب حضرت سلمان فارسی کے آزادی کی قیمت ان کے اس وقت کے آقا نے یہ لگائی تھی کہ 300 باغ، 300 درخت لگائے جائیں اور اس میں کھجور آ جائے تب تمہاری آزادی ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے درخت لگائے اور اللہ کے کرم سے اس میں پھل آ گیا، یہ کھجوروں کا باغ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یوں تو مدینہ شریف میں بہت سارے باغ ہیں کھجور کے، اور وہاں کی سب سے بہترین شیرینی، بہترین تحفہ کھجور ہے جو حاجی لے کر آتے ہیں۔ مدینہ شریف میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر جمعرات اور پیر کے دن روزے کا آج بھی اہتمام ہوتا ہے، اور مسجد نبوی میں افطاری کا لمبا لمبا دسترخوان لگتا ہے، اور رمضان کی افطاری کا تو کیا کہنا، ہر طرف افطاری، یہ دیکھ رہے ہیں آپ افطاری کا منظر، کیا ماشاء اللہ، مسجد نبوی میں افطار کرنا کیا سعادت کی بات ہے، سامنے آقا کا روضہ اور مسجد نبوی اور افطار، یہ دیکھیے افطاری کی شان۔ تو مدینہ کی افطاری کو بھی حاصل کریں، یعنی روزہ رکھیں، نہ بھی روزہ ہوں تو آپ دسترخوان پر بیٹھ کر ان روزے داروں کے ساتھ افطار کریں۔ اسی طرح ایک اور زیارت ہے، مسجد قباء جانے ہی میں آپ کو، پیدل اگر جائیں گے یا سواری سے بھی جائیں گے، پیدل جانے میں زیادہ آسانی ہے، سواری والا وہاں پر روکتا نہیں ہے، بہانے بناتا ہے۔ پیدل جانے میں راستے میں ایک جگہ آئے گی مسجد جمعہ، یہ بنو سالم کا محلہ، یہ مسجد جمعہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر اسلام کا پہلا جمعہ ادا کیا گیا، بنو سالم کا محلہ کہلاتا تھا، آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو مسجد یہیں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا فرمایا تھا، آیت نازل ہوئی جو سورہ جمعہ 28ویں پارے میں سورہ جمعہ ہے، تو یہ ہے مسجد جمعہ، اس کی بھی آپ زیارت کریں۔ اسی طرح آپ کچھ دور اگر جانا چاہیں، سواری سے جائیں گے تو ایک جگہ آئے گی وادی جن، آپ نے سنا ہوگا وادی جن، جہاں پر گاڑیاں الٹے رفتار میں چلتی ہیں، وہاں پر بڑے بڑے خوفناک معلوم ہوتے ہیں، یوں کہ پہاڑ ہیں، اونٹوں کی سواری بھی، اور اونٹ کا کیا کہنا، اونٹوں کا تو پورا ریگستان، تو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اونٹوں کو، اور اونٹوں کی سواری، ممکن ہو تو اونٹنی کا دودھ بھی پئیں، یہ دیکھیے دودھ مجھے پیش کیا گیا اونٹنی کا، اور پورے میدان میں اونٹ ہی اونٹ نظر آ رہا ہے۔ میں نے خاص طور سے اس علاقے کا وزٹ کیا کہ اونٹنی کا دودھ بھی پینا نصیب ہو، فائدے بھی ہیں اس کے، اور پھر اونٹوں کو بھی دیکھنا نصیب ہو، تو یہاں بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اور آپ چاہیں تو اور بھی زیارتیں انشاءاللہ مزید پیش کروں گا، بلکہ آپ کو مدینہ کا، مسجد نبوی کا پر نور نظارہ، الگ الگ وقتوں میں الگ الگ نظارے ہوتے ہیں، چھتری کھلنے کا وقت، چھتری بند ہونے کا وقت، یہ دیکھیے چھتری کھل رہی ہے، تو یہ چھتری وہاں ایک باضابطہ دھوپ سے بچانے کے لیے زائرین کو اہتمام کیا گیا ہے، اور ریموٹ کے مدد سے وہ اپنے وقت میں کھلتی ہے بند ہوتی ہے، اس کا بھی ایک پر نور نظارہ ہوتا ہے، ایک چھتری کھل رہی ہے تو اس کا بھی۔ اسی طرح مکہ مدینہ کے لانڈری کو بھی میں نے دیکھا، بڑے بڑے پریس ہوتے ہیں، یعنی جس کو آئرن ہم لوگ کہتے ہیں، وہ ایک وقت میں ایک ہی بار میں کیسے، یہ دیکھیے کیا نظارہ ہے۔ تو مدینہ کے گلیوں میں گھومنے کی بھی ایک الگ شان ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے آقا کے دربار کی حاضری، مدینہ منورہ کی حاضری۔ مزید انشاءاللہ بنے رہیے، اور صدام امادی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لوگوں میں شیئر کیجئے، انشاءاللہ وہاں کی زیارتیں، بلکہ ابھی تو بدر کی زیارت، طائف کی زیارت، یہ الگ ویڈیو میں آپ کو دکھایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔